اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت کے اندر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر چند لمحات اپنا ذکر سننے سنانے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ہر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ انسان اپنی ذات اپنے جسم کے حوالے سے سوچے تو یہ بات بڑی کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی نعمت کا نزول انسان پہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ اگر اور باتیں ذہن کے اندر نہ بھی آئیں تو بندہ صرف یہ سوچ لے کہ میں جو سانس لے رہا ہوں، یہ جو آکسیجن میرے جسم کے اندر جا رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت کے اندر باہر نکل رہی ہے، یہ جو سانس کا یہ جو تنفس کا سلسلہ جاری ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سانس رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ ہوا، یہ آکسیجن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں ہر لمحہ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و بے حساب ہیں۔ اسی لحاظ سے ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تو فرمایا وہ بھی بے حد و بے حساب ذکر۔ میری نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، میری نعمتیں تمہارے احاطۂ تحریر میں نہیں آ سکتی، تمہاری گنتی ختم، تمہارے شمار کے انداز ختم، فرمایا میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو لمحات گزارنے کو مل جائیں، حقیقت کے اندر انسان کی زندگی کا وہی سرمایہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا رب روزانہ اپنے بندوں پہ خیرات فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مثال سے ہر بندہ بخوبی آگاہ ہے۔ ہمارے رب نے اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی مثالیں بیان فرمائی بڑی عام و فام، ہر بندہ، ضروری نہیں کہ ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ عالم فاضل ہونا لازمی ہے، نہیں، عام فام بندہ جو ہے وہ بھی اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کا بھی ذہن مطمئن ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کی خیرات روزانہ ہوتی ہے، رب روزانہ صدقہ فرماتا ہے، صدقہ کے لفظ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی احتیاج سے، محتاجی سے پاک ہے۔ صدقہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، رحمت ہے، کہ وہ رحمت فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ روزانہ کرم فرما رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت روزانہ اپنے بندوں کے اوپر صدقہ فرماتا ہے، اور سب سے جو بہترین صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جانا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ جس کے لبوں کو اللہ کے ذکر کے اندر حرکت کرنی نصیب ہو جائے، جس کے تصورات کے اندر، جس کے خیالات کے اندر رب کی کبریائی بیٹھے اور وہ بندہ اپنے مالک کو یاد کر لے، تو وہ سمجھ لے کہ آج کی خیرات، آج جو کچھ بھی
تقسیم ہوا ہے، رب نے تقسیم فرمایا ہے، رب نے مجھے سب سے بہترین خیرات عطا فرمایا۔ سبحان اللہ تو یہ اللہ کا ذکر، یہ سب سے بہترین خیرات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن کتنا؟ فرمائے ذکرا کثیرا، کثیر ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی، کثرت کے ساتھ ذکر کرو اللہ تبارک و تعالی۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کیسے بنتا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر ایسے بنتا ہے کہ ہماری دنیا کی باتیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں وہ کم ہوں، دنیاوی معاملات کم ہوں، ہمارا وقت 24 گھنٹوں میں اگر زیادہ تر اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر گزرتا ہے تو پھر گویا ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دنیاوی مشاغل، ہماری دنیا کی مصروفیات، ہماری زبان جو ہے وہ اپنے دنیا کے معاملات کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، تو پھر ہم اپنے رب کا یہ حکم پورا نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پہ جو حقوق عائد فرمائے ہیں نا، وہ ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ 3 طرح کے حقوق جو ہیں وہ لاگو فرمائے ہیں۔ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اور حقوق النفس ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بات ماننا، اس کے احکام پہ چلنا، اس کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ اس کا حق ہے جو پورا ہونا چاہیے۔ ہم پہ وہ فرض ہے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ پورے ہوں۔ اور تیسرا حقوق النفس، کہ انسان کے اپنے اوپر بھی حق ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا انسان اپنے آپ کو صحت مند رکھے، جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان کے نزدیک نہ جائے، جو باتیں انسان کی عزت پہ حرف لاتی ہیں ان باتوں کو نہ کرے۔ یعنی اپنے جسم کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنی روح کی غذا، اپنے جسم کو تسکین پہنچانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ حقوق النفس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی اپنا بھی خیال رکھنا۔ حدیث پاک میں نے عرض کی نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی۔ حدیث تو طویل ہے، لیکن اس کا لب لباب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا اے بندو تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر بندے سے پھر اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر بندے سے اس کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر بندے کے اوپر یہ نہ سمجھے کہ کوئی حکمران ہے تو صرف اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل حدیث پاک ہے، آپ نے حاکم کا ذکر کیا، اور حاکم کے ذکر سے لے کر ایک ملک کے لیول سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھرانے تک یہ چیز جو ہے وہ بیان فرمائی۔ فرمایا جس طرح ایک ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، اپنی رعیت کا، ان کے حقوق پورے کرنے کا، کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ شاہی کرسی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔